ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو قوم صبح آتی اپنی قبر پہ، ان لوگوں نے اپنی قبریں تیار کر رکھی تھی، کیا اپنی قبریں تیار کر رکھی تھی۔ وہ لوگ صبح ہوتے اپنی قبر پہ آتے، اپنی قبر کو صاف کرتے اور وہیں پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے، جتنی نمازوں نے پڑھنی ہوتی نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر چلے جاتے۔ اور ان لوگوں نے اپنے کھانے کے لیے کیا انتظام کیا تھا؟ جو چیز زمین سے اگتی تھی، گھاس اور بھی جو چیزیں کھانے کی ہوا کرتی تھی، زمین سے جو چیزیں اگتی تھی بس انہی کو کھایا پیا کرتے تھے، کہ اپنے گھر بھی ڈھنگ کے نہیں تھے، ایسے ہی رہ لیا کرتے تھے، زندگی بسر کر لیا کرتے تھے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کا جو سردار تھا ان کو بلایا، بولے اس قوم کے سردار کو میرے پاس بلا کے لے کر آؤ۔ تو ذوالقرنین بادشاہ کا جو غلام تھا یا خادم تھا وہ اس سردار کے پاس گیا۔ سردار کے پاس جانے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کو ذوالقرنین بادشاہ نے بلایا ہے۔ تو سردار نے کہا کہ میرے کو ان سے کچھ کام نہیں ہے۔ کیا کہا؟ میرے کو ان سے کچھ کام نہیں ہے، اگر ان کو کام ہو تو ان سے کہو کہ میرے سے آ کے ملے، ان سے کہو کہ میرے سے آ کے ملے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب تھوڑے پہ قناعت کرتا ہے، جو اللہ نے دے دیا اسی پہ خوش رہے۔ ورنہ تو آج اگر کوئی انسان، میں کہتا ہوں کوئی بڑا نیتا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی محلے کا کوئی امیر آدمی بلا لے تو انسان الٹے پیڑ توڑتا ہوا چلا جائے گا، بولے اور اس نے بلایا، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا، 1000 نہ صحیح 500 کا تو جگاڑ ہو ہی جائے گا، تو آدمی دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ لیکن وقت کا بادشاہ بلا رہا ہے کہ بلا کے لاؤ، بولا مجھے کام نہیں ہے اس سے، اس کو کام ہوگا تو آ جائے میرے پاس۔ بولا ٹھیک ہے۔ تو وہ خادم بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کام نہیں ہے، اس کو کام ہے تو خود آ جائے۔ بولا وہ بات صحیح کہہ رہا ہے، بولا اس کو کام نہیں ہے، مجھے کام ہے اس سے۔ بولا چلو میں ہی چلتا ہوں۔ یہ بھی ایک بادشاہ تھا کہ اس کی رعایا نے کہا کہ مجھے کام نہیں ہے، آج کا بادشاہ ہوتا تو بلوا لیتا، بولا بلا کے لا، اس کی گردن اڑا۔ بادشاہ کے حکم کو اس نے ٹھوکر مار دی، لیکن وہ بادشاہ بھی اللہ والے تھے، وہ بھی گیا اس کے پاس۔ جانے کے بعد کہنے لگا کہ ہم نے آپ کو بلایا، آپ آئے نہیں۔ پھر وہی بات کہی، بولا مجھے آپ سے کام نہیں تھا تو میں نہیں آیا، آپ کو کام تھا آپ آ گئے۔ بولا یہی بات مجھے تمہاری بہت پسند آئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، تمہاری پوری قوم کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ پہننے کے لیے اچھا کپڑا ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی مکان ہے، نہ کھانے کے لیے اچھی غذائیں ہیں، اور نہ تمہارے پاس کوئی بہترین سواریاں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تمہیں فراہم کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ کیا کہا؟ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اور بادشاہ نے ایک اور بات کہی کہ ہاں میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم صبح سویرے اٹھتے ہو اور اپنی قبروں کے پاس جاتے ہو، ان کو صاف کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو اور پھر اپنا کچھ کام کرتے ہو، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو سردار کہتا ہے کہ ہم لوگ صبح سویرے اپنی قبروں پر اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ ہم ان اپنی قبروں کو دیکھتے ہیں اور ان پر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہی جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی کی طرف آنا ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں دنیا میں مال نہیں جمع کرنا ہے، ہمیں دنیا میں دولت جمع نہیں کرنی ہے، ہمیں دنیا میں عیش و عشرت کے سامان اکٹھے نہیں کرنے ہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کے بعد ہمیں یہی آنا ہے۔ تو اس لیے ہم وہاں پر آ جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں تمہیں دوں تاکہ تم اچھے سے زندگی گزار سکو۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ اور ہمارے قبیلے کے اندر جو انسان مال جمع کرتا ہے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ جو مال جمع کرتا ہے ہمارے قبیلے کے اندر اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے، ہم اس کو بہت برا چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے لیے مال جمع کرے۔ ہم بس اتنے میں ہی خوش ہیں کہ جو ہمیں اللہ عطا کر دیتا ہے ہم اسی کے اوپر شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دوستی کروں۔ کیا کہا؟ سردار سے بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں دوستی کر لوں۔ تو سردار نے کہا کہ میں آپ سے دوستی نہیں کر سکتا، ہماری اور آپ کی صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یار بادشاہ سے تو ہر انسان دوستی کرنا چاہتا ہے، کون ایسا بیوقوف ہوگا جو وقت کے بادشاہ سے دوستی نہیں کرے گا؟ آج کی تاریخ میں کون ایسا ہوگا جو کسی پاور کے اندر پولیس والا ہو، جو پاور کے اندر کوئی سرکار ہو، کوئی پاور کے اندر انسان ہو، اس سے کون جھگڑا کرنا چاہے گا؟ سب یہ کہیں گے کہ جس انسان کو اپنی زندگی پیاری نہ ہو، جو اپنی زندگی کا دشمن ہو، وہی ان سے اختلاف کرے، وہی ان سے دشمنی مول لے۔ بھائی ہمیں تو اپنی زندگی سے پیار ہے، ہم تو ان سے بنا کر رکھیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف رہے گا اور صلح نہیں ہو سکتی ہے،
اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگ آپ کے دشمن ہیں اور میرے دوست ہیں۔ بولا ایسا کیوں؟ بولا لوگ آپ کے دشمن ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کے پاس مال ہے، لوگ آپ کے دشمن ہیں کہ آپ کے پاس ملک ہے، لوگ آپ کے دشمن ہیں کہ آپ کے پاس ریاست ہے، لوگ آپ کے دشمن ہیں کہ آپ کے پاس عیش و عشرت کی ہر ساز و سامان آپ کے پاس موجود ہے، اس بنیاد پر لوگ آپ کے دشمن ہیں، لیکن میرے دوست ہے اس لیے کہ میں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، مال دولت عیش و عشرت کو میں نے تیاگ دیا ہے، اس لیے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور دنیا کی حقیقت ہے آپ اپنا مال کسی کو دے دو وہ آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ میں چاہے کتنے ہی عیب ہو، آپ میں کتنے ہی عیب ہو، آپ نے اگر کسی کو مال اپنا دے دیا، کسی کو 2000 5000 10,000 کی مدد کر دی، اور آپ چاہے کتنے ہی برے ہو، لیکن وہ جو بندہ ہے وہ آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا، بولو نہیں یار وہ بڑا بڑھیا آدمی ہے، ارے نہیں میں نے اس کو دیکھا برا، بولے نہیں، بولا بھائی تیرے لیے ہوگا میرے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ انسان جب غربت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو لوگ اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیکھا کہ نہیں؟ پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، پڑوس میں کوئی ننگا ہے تو آپ اسے کپڑے دیتے ہیں، پڑوس کے اندر کوئی تکلیف کے اندر تو آپ اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہی پڑوسی اگر پیسے والا ہو جائے، وہی پڑوسی اگر تھوڑا سا مال والا ہو جائے، وہی پڑوسی اگر تھوڑا اچھا ہو جائے، تو جو کل تک مدد کر رہا تھا وہی اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، وہی اس سے حسد رکھنے لگ جاتا ہے کہ یار اس کو کیا ہو گیا۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے ہمیشہ دبے رہیں، میں لوگوں کی مدد کرتا رہوں، میں لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا رہوں، وہ ایسے نہ ہو کہ وہ